یقیناً ہم ہر روز کوئی نہ کوئی بات تو کرتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی ذکر تو چھیڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی تذکرہ تو ہمارے پیش نظر رہتا ہی ہے۔ تو کیوں نہ ان لوگوں کے تذکرے زیادہ کیے جائیں جن کے تذکرے اللہ کے قرآن نے فرمائے، جن کی باتوں کو، جن کے انداز کو، جن کی گفتگو کو رب کریم نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا۔ انہی عالی مرتبت ذی وقار اولی العزم لوگوں میں سے ایک بڑی ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، حتیٰ کہ ساری قوم نے مل کے آگ جلائی، جلانے والے سارے تھے اور جلنے کے لیے تیاری صرف حضرت ابراہیم خلیل کی تھی۔ ان ساری آزمائشوں سے، ساری تکالیف سے، سارے دکھوں سے حضرت خلیل علیہ السلام جب ہو گزرے تو رب کریم نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام رب کے گہرے دوست ہیں، خلیل ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حبیب ہے نا اللہ کے، حضور تو امام ہے نا رسولوں کے۔ نبی پاک کو تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے بھی اونچی اور بلند رتبہ شان عطا فرمائی ہے نا، لیکن اس کے باوجود کہ حضور امام الانبیاء ہیں، سرور انبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اس کے باوجود رسول پاک نے جناب ابراہیم کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اللہ کے قرآن میں بھی ان کی شانیں اور مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ان کے تذکرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نہ لوگ کہیں گے، یہ حضور نے بیان فرمایا، کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے قیامت کے دن لوگ کہیں گے جناب ابراہیم سے کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، اس بات کا چرچا آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، آپ رب کے دوست ہیں تو یہ بات ڈھکی چھپی نہیں، یہ محبت عروج پکڑ گئی، شہرت پا گئی، یعنی زمانے کو پتہ چل گیا کہ جناب ابراہیم اللہ کے گہرے دوست ہیں، دنیا کو اس کا پتہ چل گیا۔ حضور فرماتے ہیں یہ ذکر ہوگا قیامت کے دن۔ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق سے بہتر۔ تو محبوب نے مسکرا کے دیکھا، آنکھیں کھولی، محبت بھرے انداز میں فرمایا یہ جو تم نے مجھے خیر البریہ کہا ہے نا، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ گویا حضور فرمانے لگے یہ لقب جناب ابراہیم کا ہے، اپنے اپنے القابات ہوتے نا، اور حضور نے سب کی عظمتیں بیان کر کے اپنی شان، اپنی عظمت اپنی امت کو بتائی۔ فرمایا جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، فرمایا جناب اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور بے شک ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور ہیں، لیکن فرمایا اعلیٰ وانا حبیب اللہ، یہ یاد رکھنا مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ تو نبی پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو فرمایا خیر البریہ تو ان کا لقب ہے، یہ تو ان کو کہا جاتا ہے۔ حضور کے جو القابات ہیں وہ تو گنے نہیں نہ جا سکتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام تو شانے دینے آئے ہیں نا۔ حضرت ابراہیم کی عظمت جو امت کے دلوں میں حضور نے بٹھائی ہے، ان کی بلندی، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، میں نے کہا حضور امام الانبیاء ہیں، حضور سرور انبیاء ہیں، نبی پاک علیہ السلام امام ہیں جناب ابراہیم کے۔ حضرت ابراہیم نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز ادا کی ہے، پر حضور فرمانے لگے ہر نبی نے نبیوں میں سے کسی نہ کسی کو دوست بنایا، نبیوں کی نبیوں سے دوستیاں ہوئیں تو فوراً ذہن کی سطح پر سوال اٹھتا تھا حضور آپ کا دوست کون ہے؟ انبیاء کی صفوں میں ایک دوسرے سے دوستیاں لگیں، ہر نبی کی کسی پیغمبر سے دوستی ہوئی تو یا رسول اللہ آپ کا دوست کون ہے؟ حضور فرمانے لگے میرے دوست وہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، وہ میرے دوست ہیں جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چھپکلی کو مار دو، چھپکلی نظر آئے مار دو۔ حضور اس کا قصور، جانور تو بڑے گھومتے ہیں نا، اور درجنوں اور بیسیوں جانور ہیں، اور حشرات الارض ہمیں
زمین پہ چلتے دکھائی دیتے ہیں تو چھپکلی ہی کو کیوں مارے؟ تو حضور فرمانے لگے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے، محبوب فرمانے لگے چھپکلی کو مار دو، اس لیے کہ جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ جلائی جا رہی تھی نا، تو یہ چھپکلی اس کو پھونکے مارتی تھی اور جلاتی تھی، تو جناب ابراہیم سے اگر چھپکلی بھی اختلاف کرے تو ہمیں وہ چھپکلی بھی پسند نہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید کے 30 پاروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بار بار اللہ نے ذکر فرمایا ہے، ان کی باتیں، ان کی گفتگو، ان کا مناظرہ، ان کا آگ میں جانا، ان کا اپنی قوم کو سمجھانا، حضرت ابراہیم کی جو رب نے آزمائش کی اس کا ذکر کرنا، 60 سے زیادہ آیات میں ان کا ذکر ہے، اور ایک پوری سورہ ابراہیم جناب ابراہیم کے نام کی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کے لیے دعا مانگنا، پھر بیٹے کا پیدا ہونا، پھر بیٹے کا جوان ہونا، پھر اس بیٹے کا وادی غیر ذی زارعین میں اپنی ماں سمیت حضرت ابراہیم کا چھوڑ کے آنا، پھر اس بیٹے کا جوان ہونا، پھر اس کا ذبح ہونا، ہر چیز ہی قرآن نے بیان کی۔ پھر حضرت ابراہیم کا رب نے امتحان لیا، اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو مسلمان تھے، ہر مشرک سے جدا تھے، بار بار قرآن پاک نے انہیں حنیف کہہ کے بیان کیا۔ اتنی باتیں بیان کی، اتنا ذکر کیا، اتنا حسن ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہر قرآن مجید کو پڑھنے، سننے، ایمان رکھنے والے کے دل میں بیٹھتی گئی، اور پھر حد ہو گئی۔ رب کریم نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے۔ خلیل کا معنی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، گہرا دوست، گہرا۔ اور قربان جائیں میرے رسول کریم نے، آقا دو عالم نے، نبی رحمت نے، سرور سروراں، شاہ حسینہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں جو تمہارے سامنے موجود ہوں تو میں بھی حضرت ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں۔ اور حضور فرمانے لگے حضرت ابراہیم کے بالکل مشابہ تم نے دیکھنا ہو نا صورت اور سیرت میں، تو فرمایا میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم سے ملتا جلتا ہوں۔ اتنی محبت۔ اب مجھے بتائیے حضرت ابراہیم کا یہ والا تذکرہ سن کے مسلمانوں کے دلوں میں ان کا کتنا کو پیار بیٹھ جاتا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا بار بار بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں رب وہ ہوتا ہے جو حی بھی ہو قیوم بھی ہو۔ رب کی شان یہ ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ وہ ہر ایک کی ضروریات سے آگاہ ہے، کسی کو کتنا چاہیے، کب چاہیے، کیا چاہیے، مالک ہر وقت جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے سکھ سے، دکھ سے، آزمائش سے، امتحان سے، کامیابی سے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تو رب ہو بھی وہی سکتا ہے کہ جو اتنی طاقتوں کا مالک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں نا کچھ لوگ ایسے تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کا اندھیرا چھا گیا نا تو رآ کوکبا،
انہوں نے نا تارا دیکھا، قال ھذا ربی، ستارہ دیکھ کے کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو، کیا یہ رب ہے؟ فلما افلا، پس جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، کہنے لگے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چمکتا ستارہ تم نے اسے خدا کہا، اور جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے یہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے جو شام کو چڑھے اور سویرے ہو ہی نہ، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ جب وہ چڑھا ستارہ تو فرمایا اسے میرا رب کہتے ہو، جب ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں، میری سوچ بڑی ہے، میرا معیار بڑا ہے، میں ڈوبنے والوں کو مانا، اسے کیسے خدا مان لوں جو ڈوب ہی جائے؟ پھر کیا ہوا؟ فلما رأى القمر، پھر انہوں نے چاند دیکھا، بازیگن چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو۔ فلما افلا، پھر وہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، فرمانے لگے اگر میرا رب مجھے پہلے سے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وہ چاند جو رات کو چڑھا اور سویرے ملا ہی نہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ جس کو جب پکارو وہ پکار کو سنے، وہ میدان میں بھی سنے، وہ گھر میں بھی سنے، وہ اندھیرے میں بھی سنے، وہ روشنی میں بھی سنے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ جس کا دیا ہوا رزق ماں کے پیٹ میں بھی پہنچے اور اس کی دی ہوئی زندگی قبر میں بھی بندے کے ساتھ چلی جائے۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے انہوں نے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے کیا اسے میرا رب کہتے؟ یہ تو بڑا بھی ہے، سورج تو بہت بڑا، اسے رب کہتے ہو؟ فلما افلت، پس جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، فرمانے لگے لوگو میں بری ہوں اس سے جو تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں، تو آپ پھر کیا ہیں؟ کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہنے لگے میں نے ہر باطل سے جدا ہو کے اپنا منہ اس رب کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنا منہ اپنے رب کی جانب کیا، میں نے اپنی توجہ اس طرف کی ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نشاندہی کرتے، بتاتے کہ یہ جن چیزوں کو تم رب مانتے ہو یہ اس قابل نہیں ہیں